الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ اس کی آیت نمبر 40. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں آپ سبھی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پچھلے بیانات کو آڈیوز کو پسند فرمایا اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا. اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے ان پر ایڈ بھی آنے لگ گئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اسکپ کیجئے، جہاں تک ہو مطلب اسکپ والے ہیں سب اسکپ کیجئے. میں نے کوشش کی تھی بند ہو پر نہیں ہو رہے، اور ان کے کرائٹیریا کے حساب سے ابھی ہم وہاں پہنچے بھی نہیں ہیں، 1000 سبسکرائبرز نہیں ہوئے ہیں، پر پھر بھی ایڈ شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیسے کیا ہے. تو آپ لوگ ایڈز کو اسکپ کیجئے، اور ہو سکے تو سبسکرائبرز بڑھا کوشش کیجئے بڑھیں. ابھی 285 کچھ ہیں، 1000 ہو جائیں تو پھر ان سے بات کی جا سکتی ہے. خیر، پروردگار ہماری کوشش کو قبول فرمائے، آمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. عہد جو ہے کہتے کسے ہیں؟ آپس کی قرارداد کو. جب دو پارٹی ملتی ہیں اور کسی بات کا اقرار کر لیتے کہ ہاں یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں طے پا گئی ہے، اس دونوں اس پر راضی ہو گئے، یہ قرارداد جو ہو گئی، اسے عہد کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اس رب کی شان کتنی عظیم ہے اور کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، رحمان ہے. کہ میں نے جیسے پچھلے کہا تھا کون اس کو پکڑ سکتا ہے، کون اس کو کہ بھئی ہم دونوں کے بیچ میں قرارداد ہوئی ہے، تو عطا فرما، یہ کر، کوئی بول سکتا ہے؟ حالانکہ وہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور عطا نہ کرے، کچھ نہ کرے، لیکن اس کی رحمت، سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. کیا بات، سبحان اللہ. اور یہ کس سے بھی بنی اسرائیل اور تمام یعنی بندوں کے ساتھ اس کا یہی معاملہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ہم کچھ نہیں، ہم جتنا بھی کر رہے ہیں وہ اس لائق ہی نہیں کہ ہم کچھ یہ سوال رکھ سکیں، یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا، اس کے بدلے میں ارے ہمارے بزرگوں کو دیکھیے، ہمارے اسلاف کو دیکھیے، جانیں نچھاور کر دی، اپنی نسلوں تک، اپنے خاندان تک کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا. ہم کیا ہیں یار، آج کے ہم تو کچھ بھی نہیں. پروردگار کاش ہمیں دین کا جذبہ عطا فرما دے، قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما دے. بس کم سے کم اتنا تو ہو کہ یار قیامت کے دن کھڑے ہوں اس کی بارگاہ میں تو یہ ہو کہ تو میرے حبیب کا وفادار تھا. بس اتنا ہو جائے تب بھی بس ہے. وفادار بنا کر اللہ اٹھائے، بد مذہبوں بد عقیدوں سے بچائے رکھے پروردگار، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے اس آیت کی اس حصے کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یہ فرمایا اے بنی اسرائیل تم اپنا عہد پورا کرو. تو عہد کیا تھا؟ وہ عہد جیسے میں نے کہا آپس میں قرارداد. تو اکثر مفسرین نے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے یہاں پر، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا. سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ، اس میں عہد کا ذکر ہے. اکثر نے یہی کہا کہ یہ عہد مراد ہے. پھر اور بھی اور بھی اس کی بتائیں ہیں، مثالیں وغیرہ دی ہیں کہ یہ عہد ہے. یہاں پر تفسیر نئی میں سے کچھ باتیں میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ نے بھی یہی لکھا کہ یہ عہد مراد ہے. اچھا، بنی اسرائیل کو خاص طور پر کیوں کہا کہ اپنا عہد پورا کرو؟ عہد تو سب کو پورا کرنا، سب نے عہد لیا ہے نا. اللہ کو ماننے کا عہد تو سب کے ساتھ ہے،
بنی اسرائیل خاص کیوں نام لے کر ذکر کیا گیا؟ تو فرمایا کہ بھائی تم پر زیادہ انعامات ہیں. انعامات کی تفصیل آگے آئے گی. تم پر نعمتیں زیادہ ہے، تم پر سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مل جاتا ہے نا، تو پھر گورنمنٹ اس کا بدلہ بھی چاہتی ہے. اتنا تمہیں زیادہ ملا ہے تو پھر تم کچھ کرو گورنمنٹ کے لیے. چاپلوسی، یہاں تو چاپلوسی چلتی ہے، وہ کرو. پھر گورنمنٹ نہیں چھوڑتی، وہاں تو اللہ عز و جل تو الحمدللہ اتنا کچھ عطا فرمانے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ نہیں. بس خالی جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادتیں کرو، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرو، سچائی کے ساتھ رہو. یعنی ایسی باتوں کا حکم ہے جس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے. ان باتوں کے کرنے میں، ان عہد کے پورا کرنے میں فائدہ کس کا؟ ہمارا. تو بنی اسرائیل تمہیں تو زیادہ انعامات ملے، اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا، تو تمہیں تو اور زیادہ اپنے عہد کا خیال کرنا چاہیے، اپنے زیادہ اور زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک وجہ تو یہ کہ نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا کہ تم پر زیادہ انعامات ہوئے تو تمہیں اپنا عہد زیادہ پورا کرنا چاہیے. پھر آپ نے یہی فرمایا کہ یہ آیت جو میں نے پیچھے پڑھی وہ آیت مراد ہے. پھر یہ تیسرا آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ عہد مراد ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا گیا کہ میرے نبی جب آئیں گے تو ان پر ایمان لے آنا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان سے وہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں تورات اور انجیل میں جس نبی جس رسول کی باتیں پائی تھی، جب وہ آئے تو ان پر ایمان لے آنا، ان کی اتباع کرنا. یہ عہد مراد ہے. چوتھا عہد کون سا ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے زمین پر، ان سے جو عہد پیچھے آیت گزری کہ جب ہدایت پہنچے تو تم ہدایت کی پیروی کرنا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب عہد لیا گیا تو پھر ساری ان کی اولادوں سے بھی یہ عہد سبھی اس میں شامل ہو گئے. جب بڑوں سے عہد ہوتا ہے تو پھر ان کی اتباع کرنے والے، ان کے فالوورز بھی جو ہیں اس عہد میں شامل ہوتے ہیں. تو بالکل کھلی لاجیکل بات ہے. پانچواں یہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو تمام پیغمبروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا لیا گیا تھا. یہ عہد بھی انشاءاللہ یہ عہد بھی جب پہنچیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے. کہ جب انبیاء سے عہد لیا گیا کہ میرے نبی جب آئیں تو ان پر ایمان لینا، ان کی مدد کرنا، ان کے اتباع کرنا، تو جب تمہارے نبیوں سے عہد لے لیا گیا ہے بنی اسرائیل تو پھر تم کیا ہو؟ جب نبی کی پیروی تم کو کرنی ہے، تمہارے نبی نے عہد لیا تو تمہیں بھی اس عہد میں تم بھی شامل ہو اور میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. تمہارے انبیاء تو اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انہیں یہ موقع نہیں ملا. تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں موقع مل رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے ظاہری حیات میں تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے ساتھ موجود ہے. تو اپنے نبیوں کے اس عہد کا خیال کرو، اس عہد کو پورا کرو اور میرے جو آخری نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان لے آؤ، ان کی پیروی کرو، ان کی مدد کرو، ان کی مخالفت مت کرو. جب تم یہ کرو گے، جب یہ عہد پورا کرو گے اپنا، تو میں بھی اپنی طرف سے تم پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ساری باتوں کے بعد انہیں بالکل اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. ان کے پاس تو کتابوں میں سب کچھ لکھا موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں تھیں. آگے انشاءاللہ آیت آئے گی، اس میں تو صاف سرور فرمائے کہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. باپ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ویسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. دیکھیے نشانیاں وہاں موجود تھی، پر بدبختی ایسی چھائی تھی کہ انہوں نے مدد کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، ساتھ دینے کی بجائے دشمنی نبھائی. اور ایسی ایسی دشمنی نبھائی، اللہ اکبر، جتنا ان یہودیوں نے اسلام کا اس وقت میں نقصان کیا اور کرنے کی کوشش کی اور قوموں نے نہیں کیا. اور آج بھی اسلام کے کٹر دشمن اگر کوئی ہے تو یہ یہودی ہیں. سب کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور صرف فلسطین کیا، سارے جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے گا پیچھے کہیں نہ کہیں سے اس کے پے در پہ یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہوگا. یہ
انشاءاللہ پہنچتے گئے تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی یہودیوں کے بارے میں، ضرور کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر یہ تفسیر نعیمی سے یہ چند باتیں جو ہے عہد کے تعلق سے میں نے پیش کی ہیں، کچھ باتیں اور رہی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ پروردگار قبول فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے، ان کی پیروی ان کی اتباع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے اس کام کو پروردگار مقبول فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب کے لیے یہ ثواب جاریہ بن جائے۔ مولا کریم ہم سب کو آخرت میں اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اپنی رحمت کے مطابق بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔